اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مفعول کی اقسام پڑھیں گے۔ اس میں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ اس ٹاپک کو بعض کتابوں میں بلکہ اس کتاب کے لیٹر ورژن میں بھی منصوبات کے نام سے یاد کیا گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مفعول جب جملہ میں جب آتا ہے تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو ایک تو جو عام مفعول جس سے ہم بہت زیادہ واقف ہیں وہ بھی حالت نصب میں ہے، اور بھی مفعول جو یہاں پر آج ہم نے 6 قسم کے مفعول پڑھنے ہیں وہ بھی حالت نصب میں ہی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو منصوبات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے حالت نصب میں آنے والی چیزوں کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں، باقاعدہ ہم نے جن چیزوں کو پڑھا وہ اسم جس کے اوپر کوئی فعل عمل کر رہا ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسم جس سے پہلے کوئی انا انا یعنی حروف ناصبہ آ جائے وہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہم پڑھیں گے وہ صرف فعل ہوں گے، اور وہ 6 قسم کے افعال ہوں گے جو کہ حالت نصب میں ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے مفعول ہیں۔ یعنی میں یہ دوبارہ واضح کر دوں کہ تمام کے تمام مفعول ہم آج پڑھیں گے جو کہ 6 کی تعداد میں یہاں جن کا ذکر ہے، اور وہ حالت نصب میں پائے جائیں گے، اسی لیے ان کو منصوبات بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے جی مفعول بھی، پہلی قسم۔ یہ وہی قسم ہے جس سے ہم بہت زیادہ واقف ہیں، یعنی جملے میں جو مفعول کے طور پر ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی عمل واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے صرف اس کو مفعول کے نام سے یاد کیا، اس کا پورا نام مفعول بھی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جملے میں خلق اللہ السماوات والارض بالحق۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ آج کی کلاس میں جو سبز رنگ کی چیز ہم پڑھیں گے، جو لفظ سبز رنگ میں لکھے ہوئے ہیں، وہی ہمارا آج کا فوکس ہے، وہی مفعول ہیں، وہی منصوبات ہیں۔ تو آپ ذرا یاد کیجئے گا کہ السماوات یعنی سماواتی یہ حالت نصب ہے۔ اس میں ذرا تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے تھی، کیونکہ یہاں پر زیر یہ دیکھنے میں حالت جر جیسی لگتی ہے، لیکن سماواتی اور سماواتی دونوں یعنی حالت نصب اور حالت جر دونوں سماواتی آتا ہے۔ تو خلق اللہ، اللہ نے خلق کیا، السماواتی سماوات کو، والارض، اور یہاں ارض تو آپ کو بڑا آسانی سے نظر آ رہا ہے کہ حالت نصب جیسا دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر زبر ہے۔ تو سبز کلر میں سماوات اور ارض یہ وہ چیز ہیں جو تخلیق ہوئی ہیں، خلقہ کا جو فعل ہے وہ ان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، تو یہ مفعول بھی ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق کی، تو یہ چیز جو ہے بڑی عام سی ہے، اور ہم نے اس کو بہت دفعہ اس کو دیکھا، اس کو جانا، اس کے اوپر بہت زیادہ مثالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ذرا آگے چلتے ہیں، یہ چیز سب اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جیسے اب یہ کہہ لیں کہ ضرب حامد خالدن، تو خالدن جو ہے یہ مفعول بھی ہوگا۔ جی ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہے جی مفعول فی ہی۔ پہلا بھی ہی تھا، یہ فی ہی ہے، یہ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ظرف بھی اس کے سامنے لکھا ہوا بریکٹ میں، اس کو ظرف بھی کہا جائے گا۔ یعنی اس میں وہ چیز آئے گی یعنی وقت اور جگہ، ٹائم اینڈ سپیس سے اس کا تعلق ہے کہ کوئی کام ہوا تو کہاں ہوا اور کب ہوا۔ یعنی یہ سمجھ لیں ٹائم کی کون سی بریکٹ میں ہوا، کس وقت سے کس وقت کے درمیان ہوا، اور کہاں سے کہاں کے درمیان ہوا۔ یعنی جب آپ وقت بتاتے ہیں اور جب آپ جگہ بتاتے ہیں تو آپ ایک سمجھ لیں ایک وقت کو اور ایک جگہ کو ایک لحاظ سے پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو مفعول فی ہی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں یہ کام رات کو ہوا، صبح ہوا، ہمیشہ ہوا۔ ہمیشہ بھی جب آپ ٹائم کو یہ سمجھ لیں کہ آپ ان لمیٹڈ کر دیں گے تو یہ بھی ایک اسی میں آئے گا، صبح کے وقت، رات کے وقت، دن کے وقت۔ تو وقت کا جب آپ بتا رہے ہوں گے تو یہ جو وقت کا تعین جن الفاظ سے ہو رہا ہوگا ان کو مفعول فی ہی کہیں گے، اور ان کو ظرف زمان کہیں گے، ظرف زمان۔
جیسے لیلن رات کے وقت، نہارن صبح کے وقت، دن کے وقت، عشاءن عشاء کے وقت، اور بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دو زبر ہے ان کے اوپر، الف کے ساتھ دو زبر، جو کہ حالت نصب کی علامت ہے۔ ربی انی دعوت قومی لیلن و نہارن، کہ اے میرے رب بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت، لیلن و نہارن۔ تو یہاں پر لیلن اور نہارن جو ہے یہ مفعول فیہ ہے، اور یہ وقت کا تعین بتا رہا ہے۔ اور قومی میری قوم، یہ وہ ہے جو مفعول بھی ہے، یعنی دعوت جس کو دی جا رہی تھی۔ تو قومی مفعول فیہ ہو گیا، اور لیلن اور نہارن مفعول بھی، بلکہ میں تھوڑا سا شاید غلط کہہ گیا، اس کی تصحیح یہ ہوگی کہ قومی مفعول بھی ہوگا اور لیلن اور نہارن مفعول فیہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں جی، وجاؤ، اور وہ لوگ آئے، وہ لوگ سے مراد زیادہ کی تعداد کو واضح کرنے کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ اباہم، ان کے باپ کے پاس، یعنی اپنے باپ کے پاس، عشاءً عشاء کے وقت۔ تو وہ آئے کس کے پاس؟ جس کے پاس آئے وہ ہو گیا مفعول بھی، یعنی اباہم۔ عشاءً وقت بتایا جا رہا ہے کہ عشاء کے وقت آئے، یبکونا روتے ہوئے۔ یبکونا کو ذرا دیکھ لیں، بکا یبکیو، اور یبکیو جو ہوگا اس کو آپ موڈیفائی کریں گے تو یہ یعنی جمع کا صیغہ ڈائیں گے تو آخر میں اونا آئے گا، تو یب کی یونا ہو جائے گا۔ یہاں پر رول نمبر 6 لگے گا۔ رول نمبر 6 یہ تھا کہ جب دو حروف علت اکٹھے ہو جائیں گے تو صیغے کے حرف علت کو کچھ نہیں کہنا، اس کو ڈراپ نہیں کرنا، مادے کے حرف علت کو گرا دینا ہے۔ تو یب کی، تو یہ یا جو ہے یہ مادے کا حرف علت ہے، اس کو گرا دیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں واو سے پہلے پیش ایزی ہوتا ہے، وہ سوٹ کرتا ہے، اور اگر صیغے کے حرف علت سے پہلے انسوٹیبل حرکت ہو تو اس کو سوٹیبل میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو یب کونا اس طرح سے بن جائے گا، پیش آ جائے گی، کاف کے نیچے سے زیر ہٹ جائے گی اور کاف کے اوپر پیش آ جائے گی۔ یہ رول نمبر 7 پڑھا تھا ہم نے۔ آگے چلتے ہیں، ظرف مکان کی بات کر لیں۔ یہ ابھی تک بات ہو رہی تھی وقت کی، اب جگہ کے بارے میں بتانا ہو تو فوقا اوپر، تحتا نیچے، اماما سامنے۔ یہ اچھی وکیبلری بھی ہے، اس کو وکیبلری کے طور پہ بھی یاد کریں۔ خلفا پیچھے، وراء اس کو بھی پیچھے کہتے ہیں، دونا اس کے علاوہ، شمالن کا مطلب بائیں طرف بھی ہے اور بن جانب شمال بھی ہے، حیثو کا مطلب جہاں، اور مع ساتھ، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، یمیناً دائیں طرف، سورہ واقعہ میں ان کا ذکر ہے اس لفظ کا کافی، غرباً مغرب کی طرف، جنوباً جنوب۔ تو یہ بھی ایک اچھی وکیبلری بھی ہے، اور یہ تمام کے تمام ظرف مکان ہیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، تو یہ تحتا جو آپ کے پاس آیا ہے یہ وقت جگہ بتا رہا ہے کہ جنت کہاں ہے، تحت اقدام الامہات، تحت کا مطلب نیچے۔ ترکنا یوسفہ اندہ متاعنا، اندہ کا مطلب کیا ہے جی، یہ ہے ظرف مکان، یعنی یہ پوزیشن بتا رہا ہے کہ اندہ متاعنا اپنے سامان کے قریب۔ یوسفہ، یوسف کو چھوڑا، یعنی چھوڑنے کا عمل کس پہ واقع ہوا، یوسف پہ، وہ مفعول بھی ہو گیا، اور مفعول فیہ اندہ متاعنا۔ وفوقا کل ذی علم علیم، بڑی خوبصورت آیت سورہ یوسف ہی کی۔ وفوقا اور اوپر، کل ذی علم ہر علم والے کے اوپر، علیم ایک زیادہ جاننے والا، علیم زیادہ جاننے والا، وفوق کل ذی علم علیم ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بتا رہے ہیں جی، اچھا یہاں پر بات کر رہے ہیں، یہاں فوقا جو ہے یہ ہمارا آیا تھا جسے آپ کہیں گے ظرف مکان، یہ جو آپ نے پڑھا ہے پچھلے صفحے میں، فوقا، تحتا، شمالاً، جنوباً، یہ سارا اس میں ہی آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں جی، ہا ہنا،
हुनाका, हुनालिका, सम्मा, ये इसमें इशारा है। हा हुना यहाँ, हुनाका वहाँ, सम्मा उस जगह, ये इसमें इशारा है, लेकिन ये भी जगह बताने के तौर पे काम आते हैं, इनको भी ज़र्फ के मानों में लिया जाता है। इसके अलावा कहते हैं कबला और बादा, इस वक्त से पहले, इस जगह से पहले, यानी मैं आपको फलां जगह से पहले मिलूंगा या फलां वक्त से पहले मिलूंगा या बाद में मिलूंगा, तो ये दोनों को कवर कर जाते हैं, जगह बताने में भी और वक्त बताने में, दोनों में ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक बात और है कि ये ज़र्फ़ मकान भी ज़र्फ़ ज़मान भी दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, लेकिन अगर इनसे पहले कोई हरफ जारा आ जाए जो कि मिन होता है, मिन कब या मिन कब्ल या मिन बाद, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, इनके ऊपर पेश आ जाती है, तो ये हालत जर में चले जाते हैं, पेश नहीं, ये हालत जर में चले जाते हैं। हाँ जी, ये बात याद रखें कि एक्चुअली ये होंगे ज़बर के साथ हालत नस्ब में, लेकिन अगर इससे पहले हरूफ जारा आ जाए तो ये मजरूर हो जाएंगे, यानी इनके ऊपर, इनके आगे जेर आ जाएगी। इससे अगली बात जरा मजीद थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कह लें या थोड़ी सी पेचीदा कह लें, कि अगर इनके बाद में जो चीज़ आनी है वो महजूफ हो, यानी अगर हम कहें कि जी पहले, ये ना बताएं किससे पहले, पहले मैं खाना खाऊंगा, किससे पहले खाना खाऊंगा भाई, जाने से पहले, आने से पहले, या घर से पहले, स्कूल से पहले, सिर्फ मैं कह देता हूँ जी पहले मैं खाना खाऊंगा और बाद में मैं ये करूंगा, तो इसका मतलब है कि पहले और बाद, यानी कब्ल या बाद के बाद वाली चीज महजूफ हो गई। अरबी में अगर ये सिर्फ पहले और बाद में अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब है कि बाद वाली चीज महजूफ होगी, उस सूरत में ये पहले और बाद वाला जो काम है ये पेश वाला होगा, यानी ये पेश आएगी इसके ऊपर। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पढ़ता हूँ कि ये कह रहे हैं, अगर इनका मुजाफ इले, यानी बाद में जो आना था, इसके बाद में, यानी कबला यौमिन या कबला बैतिन, जो भी आना था, अगर बाद वाली चीज महजूफ हो जाए तो फिर ये उसकी कमी को पूरा करने के लिए अपने ऊपर पेश ले आते हैं, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि इसके बाद भी कुछ था जो महजूफ है। इस शक्ल में ये मबनी बन जाते हैं, और इनसे पहले अगर कुछ हरूफ जारा भी आ जाए तो फिर भी ये हालत जर में नहीं जाएंगे, यानी फिर भी ये मिन के बाद जो चीज होती है वो जेर वाली होती है, मिन कबली नहीं होगा, ये मबनी हो जाएंगे। जब ये अपने मुजाफ इले के महजूफ होने की वजह से मबनी बन जाएंगे तो फिर ये अपने से पहले हरफ जर के आने के बावजूद भी हालत जर में नहीं जाएंगे, यानी अब हरफ जर के आने के बावजूद भी हालत जर में नहीं आएंगे, फिर क्या होगा, मिन कबलू मिन बादू, इस तरह से होगा। इस पैराग्राफ को एक दो दफ़ा गौर से पढ़िएगा, इंशाल्लाह ताला बात क्लियर हो जाएगी। आगे है जी मफ़ऊल हाल। मफ़ऊल हाल यानी स्टेटस या किसी की कैफियत बताना, यानी वो गया रोता हुआ, वो आया हंसता हुआ, तो ये रोता हुआ हंसता हुआ उसकी कैफियत बता रहे हैं, वो खुशी खुशी चला गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी मंसूब हालत में आएंगी, जो खुशी खुशी रोता हुआ हंसता हुआ की ट्रांसलेशन आएगी वो भी हालत नस्ब में होगी, मंसूब होगी। और इसको मफूल को, ये जो मफऊल होगा इसको मफऊल हाल कहेंगे, ये जो मंसूब होगा इसको मफऊल हाल कहेंगे। जैसा कि या अय्युहन नबीयु, ए अल्लाह के नबी, ए नबी, इन्ना बेशक हमने, अरसलना का भेजा है हमने, का आपको, यानी का क्या हो गया, मफऊल बिही, यानी जिस पे अमल हो रहा है। कैसे भेजा है, शाहिदन, किस चीज के तौर पे, स्टेटस क्या है आपका, शाहिद, यानी गवाही देने वाला, व मुबश्शिरन, और मुबश्शिर खुशखबरी देने वाला, और नजीरन व नजीरन, तो ये तीन स्टेटस आ गए, आपको भेजा है शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नजीर बनाकर, व दाइयन इलल्लाही, और दाई बनाकर अल्लाह की तरफ। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नजीरम व दाइयन इलल्लाही बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, व सिराजम मुनीरा, और
सिराज मुनीर बना कर, यानी ये सारी खसूसियात दे कर, इतना स्टेटस आपको दे कर भेजा है। यानी आपका स्टेटस क्या है, जब आप गए तो क्या स्टेटस लेकर गए, शाहिद, मुबशिर, नजीर, दाई और सिराज मुनीर। तो ये हो गया मफऊल हाल। और भी मिसालें हैं, फत्तबियू, पस तुम इत्तिबा करो, मिल्लता इब्राहीमा, मिल्लता इब्राहीमा किसकी करनी है, मिल्लत इब्राहीम की। तो ये हो गया मफऊल बिही, जिसको हम सबसे ज्यादा पहले और सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। हनीफन, ये बताया अब स्टेटस क्या होना चाहिए आपको उनका इत्तिबा करते हुए। जाहिर है जब मैं उस्ताद के सामने अदब बाअदब खड़ा हूं तो किस स्टेटस में खड़ा हूं, तालिबन, तालिब के तौर पे। तो जब आपने इत्तिबा करनी है मिल्लत इब्राहिम की तो किस तरह करनी है, हनीफन, यकसू होकर, यानी यकसू होना आपकी कैफियत होनी चाहिए। तो ये जो कैफियत बताई जा रही है हनीफन, ये भी एक मंसूब है, देखने में ही नजर आ रहा है, डिक्टेशन से ही, अपनी बनावट से ही नजर आ रहा है। और ये होगा जी मफऊल हाल, हाल कैफियत बताई जा रही है। यौम यकूम रूहु वल मलाइकतु सफ़न, यौमा जिस दिन, यकूम खड़े होंगे, रूह और मलाइका यानी जिब्राइल और मलाइका किस तरह खड़े होंगे, सफ़न, कतार की शक्ल में, कतार बनाकर। तो ये उनका स्टेटस, उनकी कैफियत, उनकी नक्शा कशी करने के लिए सफ़न इस्तेमाल हुआ है। आगे जी, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो लोग जिक्र करते हैं अल्लाह का। यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह मफऊल बिही हो गया। आगे क्या है, क़ियामन व क़ुऊदन, खड़े, खड़ी पोजीशन में भी और बैठी पोजीशन में भी, खड़े हुए भी और बैठे हुए भी, व अला जुनूबिहिम, और अपने उस पे पहलुओं पर भी। अब देखें जुनूबन भी कुछ इस तरह का भी हो सकता था, लेकिन व अला जुनूबिहिम की वजह से ब्लैक इसलिए कर दिया कि अब ये हालत जर में चला गया। इन्होंने रेड ग्रीन कलर में वो चीजें रखी हैं जो कि हालत नस्ब में है। तो अगला जो हालत जर है वो भी असल में तो स्टेटस ही बता रहा है, लेकिन वो चूंकि अपनी ग्रामेटिक शेप चेंज कर गया है, यानी वो इस वक्त मंसूब नहीं रहा, इसलिए उन्होंने मंसूब से उसको अलग कर दिया, वरना मफहूम वो भी यही पैदा कर। मफऊल लहू चौथा है जी, तीन पढ़ चुके हैं, तीन बाकी हैं, चौथे को देखते हैं। मफऊल लहू जो किसी मकसद को बताता है, ऐसा लफ्ज, ऐसा मफऊल जो किसी मकसद को बताएगा, वजह को या सबब को बताएगा। तो देखते हैं जी, वला तख्तुलू औलादकुम, और ना कत्ल करो तुम लोग, औलादकुम, अपनी औलाद को। औलाद क्या होगी, जिसको कत्ल किया जाना है या नहीं किया जाना, यानी वो मफऊल भी ही हो गई। खशयाता इमलाकिन, अब देखिए ये हालत नस्ब, खशयाता इमलाकिन, तंगदस्ती के खौफ से। तो ये चीज हालत नस्ब में है, ये मुरक्कब जो है इसका, इसको देखें हालत नस्ब, ज़ाहिर है एक मुरक्कब इजाफी टाइप चीज बन रही है, जिसकी ये वाली हालत तो हालत जर में होनी होनी, यहाँ से स्टेटस वाजे होगा, तो वाजे हो रहा है कि ये हालत नस्ब में। नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम, तो यहाँ पर खशयाता इमलाकिन हालत नस्ब में है, और ये मफऊल लहू है, बता रहा है स्टेटस, बता रहा है, सॉरी स्टेटस नहीं, उसकी रीजन, उसका सबब। आगे देखिए जी, इससे ज्यादा कोई बेहतर और आसान और ज्यादा वाज़े करने वाली मिसाल मौजूद हो। वला तकूनु, और ना हो जाओ तुम लोग, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, खरजू, जो निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, बतरन, ये अब उनका बताया जा रहा है वो स्टेटस, यहाँ बतरन स्टेटस, जैसे हम कहते हैं ना कि वो यानी अकड़ते हुए, व रिया अन्नासी, और आगे वाला जो रिया अन्नासी, उनकी, उनका मकसद बता रहा है। यानी इस वक्त जो हम मफऊल लहू पढ़ रहे हैं ना, वो आखिर में है, रिया अन्नासी, यानी ना हो जाओ उन लोगों की तरह जो निकले अपने घरों से इस हालत में। ये, इसको मैं मफूल लहू नहीं समझता, इसको मैं मफूल हाल समझूंगा, कि वो निकले इतराते हुए। ठीक है जी, कैफियत बताई जा रही है। मकसद क्या था इतराते हुए निकलने का, रिया नासी, लोगों का, लोगों को दिखाना,
اپنی شیخی بگارنا. تو یہ چیز جو ہم ریاء الناس ہی پڑھ رہے ہیں نا وہ مفعول لہو ہے. تھوڑا سا یہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ کچھ اب کمپلیکیٹڈ سا ہو گیا، لیکن آپ اس طرح کی مثالوں کو دھیان سے دیکھیں گے تو بڑا واضح ہوتا جائے گا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا. ٹھیک ہے جی، بے شک قد خسر الذین، گھاٹا پایا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کر دیا اپنی اولادوں کو. صفحم، کس وجہ سے قتل کر دیا؟ بے وقوفی کی وجہ سے. بغیر علم، علم کے بغیر، علم نہیں تھا، بے وقوفی کی وجہ سے. تو یہ بے وقوفی کی وجہ سے یہ سبب بیان ہو رہا ہے اس کا، کس وجہ سے قتل کر دیا. تو صفحم بھی جو ہے مفعول لہو ہو گیا. پانچواں پڑھیے جی، تمیز. اس میں ہوتا ہے عام طور پہ کہ وہ ایسا ہے فلاں کے لحاظ سے، وہ اچھا ہے اپنی ڈرائیونگ کے لحاظ سے، وہ اچھا ہے اپنی لکھائی کے لحاظ سے. تو ہم کہتے ہیں نا جی کہ یہ اس لحاظ سے، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں جی فعل تمیز. جیسے ربی، اے میرے رب، زدنی، بڑھا مجھے. کس طرح بڑھا جی؟ قد میں بڑھا، زندگی میں بڑھا نہیں، یہاں پر کہا جا رہا ہے علماً، علم کے لحاظ سے، کہ اے میرے رب مجھے بڑھا دے علم کے لحاظ سے. ربی زدنی علماً. تو یہ آ گیا علماً، جو ہے یہ تمیز آ گیا، یعنی یہ ایسا منصوب ہے جسے آپ فعل تمیز کہہ سکتے ہیں. جیسے الاعراب اشد کفرا و نفاقا. اعراب جو ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، زیادہ شدید ہیں کفرن و نفاقن، کفر کے لحاظ سے اور نفاق کے لحاظ سے. فلو میں پڑھیں گے تو الاعراب اشد کفرم و نفاقن. اسی طرح سے اگلا دیکھیں تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کفرن اور نفاقن جو ہے یہ تمیز ہے، جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کفر کے لحاظ سے اور نفاق کے لحاظ سے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے حدیثا، بات کے لحاظ سے. وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. وللآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت زیادہ بڑی ہے مرتبوں میں، واکبر تفضیلا، اور زیادہ بڑی ہے تفضیلا، فضل کے لحاظ، فضیلت کے لحاظ سے. تو ہر وہ چیز جس کا ترجمہ لحاظ سے کیا جا رہا ہے وہ فعل تمیز ہے. قل، کہہ دو، نارو جہنم، جہنم کی آگ، اشد، زیادہ شدید ہے، حررن، حرارت کے لحاظ سے. آخری آ گیا جی مفعول مطلق. یہ آپ نے کئی جگہ فیل کیا ہوگا کہ جو فعل ہوتا ہے اسی کا مصدر آخر میں آ جاتا ہے، عموماً اس کے بعد میں آ جاتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے، اس پہ زور دینے کے لیے. جیسے وہ مکرو مکرن، انہوں نے مکر کیا. مکرن اس کا مطلب ہوگا انہوں نے، وہ مکرو مکرن، انہوں نے مکر کیا بہت ہی مکر، یا انہوں نے بہت مکر کیا، انہوں نے بہت خوب مکر کیا، یا انہوں نے بہت زیادہ مکر کیا. تو یہ اس کی شدت بتانے کے لیے آتا ہے. وہ مکرو مکرن و مکرنا مکرن، اور ہم نے بھی بہت زبردست پھر چال چلی. انہوں نے چال چلی بڑی زبردست، اور ہم نے بھی چال چلی بڑی زبردست. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلا یا وہ شعور نہیں رکھتے تھے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو مکرن آیا ہے، یہ حالت نصب میں ہے، یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑ دیا زمین کو دوبارہ. وہ جو شقن آیا اس کا مطلب ہے، یہ ترجمہ کچھ یوں با محاورہ ہو کہ ہم نے بڑا ہی زیادہ زبردست طریقے سے زمین کو پھاڑ دیا. یعنی اس کا با محاورہ ترجمہ لفظی سے ذرا مختلف سا ہوگا کہ ہم نے ہی بڑے ہی زبردست طریقے سے یا بڑی بری طرح زمین کو پھاڑ دیا. اذا دکت الارض دکن دکا، جب توڑ دیا جائے گا زمین کو خوب اچھی طرح، یا یہ کہہ لیں کہ زمین کو بہت زیادہ شدت سے پھاڑ دیا جائے گا، مکمل طور پر پھاڑ، یعنی اس کی شدت میں آپ جو بھی مناسب ترجمہ کرنا چاہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو دکن دکا آیا ہے اس دکت کی انٹینسٹی کو بڑھانے کے لیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور رتل یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مفہوم دیتا ہے. اور آگے ترتیلا بھی آگے کہ بہت خوب آرام سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے آپ نے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو خوب، یعنی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں.
لا تبذر، مت کرو فضول خرچی، تبذیرہ بالکل بھی. اب اس کا ترجمہ میں کروں گا بالکل بھی، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے لفظ کو ریپیٹ کرنا نہیں، بلکہ اس پہلے والے لفظ میں شدت میں، اس کی تاکید میں اضافہ کرنا. فدمرناہ تدمیرا، پس تباہ و برباد کر دیا ہم نے اسے، پس ہم نے تباہ و برباد کر دیا. یہ تباہ کے ساتھ برباد انہوں نے ملا دیا دوسرے والے یعنی تدمیرن کے ترجمے کے طور پہ. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی. اب جی موسٹ پروبیبلی آخری بات کہ بعض اوقات مصدر کسی اسم صفت کا مضاف الیہ بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے جی، بعض اوقات یہ باتیں واضح مثالوں میں ہی جا کے ہوتی ہیں، بہرحال ہم اسٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں. بعض اوقات مصدر کسی اسم صفت کا مضاف الیہ بن کر آتا ہے، ایسی صورت میں مضاف کو حالت نصب دے دی جاتی ہے. اب دیکھیں جی، قدرو، قدرو آپ کو نظر آ رہا ہے نیلے رنگ میں، اور بعد میں یہ ریپیٹ بھی یہی لفظ ہو رہا ہے آخر میں قدری ہی، اور یہ قدری ہی مضاف الیہ بن کر آیا ہے، اور مضاف کیا ہے؟ حق کا. حق کا قدری ہی، قدر کا حق. اب یہ جو حق کا ہے نا، یہ مضاف ہے اور یہ حالت نصب میں ہوگا. اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز اس کا مصدر ہے، یہ مضاف الیہ کے بن کے آئے گا، اور جو اس کا مضاف ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک اسی کی ایک ایکسٹینشن یا ٹائپ سمجھ لیں. وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. تو ایسا پیٹرن جب بھی بنے گا تو آپ کے پاس جو مضاف الیہ آئے گا، جو اس کی انٹینسٹی کو مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی کی شیپ میں آئے گا، وہ حالت نصب میں ہوگا، وہ مرکب حالت نصب میں ہوگا. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو یہاں پر آپ اس کو دیکھ لیں، یحبونہم کحب اللہ. اب یہ حب اللہ یہ بنانا چاہتے تھے، زیادہ اچھی مثال ہوتی، لیکن چونکہ اس سے پہلے حرف جار آ گیا تو یہ حب اللہ ہو گیا. یہ اس فعل کا اسی طرح سے مصدر اور مضاف الیہ کی فارم میں ہے، اور آگے بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ اس کا حب للہ، اس کا بھی تعلق اسی سے ہی جڑے گا، اس بلیک کا تعلق بھی اسی بلو سے جڑے گا، اور یہاں پر یہ زیادہ اس فارم میں ہے، حالت نصب میں ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ، یہ تو بالکل وہی مثال ہے جو اس سے پہلے حق کا قدری ہی ہم نے پڑھا ہے. تو وجاہدوا، اور جہاد کرو تم لوگ، فی اللہ اللہ کے راستے میں، حق کا جہاد ہی جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. تو یہ تھا جی آج کا لیسن، ایک ذرا لمبا لیسن اور میرے خیال میں بڑا انٹرسٹنگ لیسن تھا. اس کو ذرا غور سے ریپیٹ کیجیے گا، ریویژن کیجیے گا، اور اس میں بہت سارے پہلوؤں کا احاطہ ہوا، آپ کو تلاوت کرنے میں، سمجھنے میں انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی. جی کوئی کوسچن if there is any؟